محترم DPO مانسرا ظہور بابر افریدی کا کھلی کچہری میں منشیات فروشوں کو علاقہ چھوڑنے اور منشیات فروشی بند کرنے کا مشورہ بصورت دیگر ان کے گھروں کو مسمار کیا جائے گا اور شہریوں سے ایسے عناصر کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا تعاون مانگ لیا. انہوں نے قبضہ مافیا اور ان کے زیر اہتمام جرگوں پر کڑی نظر رکھنے اور گرفتار کرنے کی ہدایت کی. ایک ماہ میں 27 قتل جو کہ ذاتی دشمنی عدم برداشت جائیداد لین دین گھریلو تنازعات پر ہوئے. یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے. تمام آپ کا مانسہرہ ڈسٹرکٹ گرفتار کر ماشاءاللہ بہت ہی پرامن ڈسٹرکٹ ہے. 16 گھنٹوں میں 40 لاکھ سے زیادہ اس کا ٹوٹل رقبہ آپ کو پتہ ہے 4,500 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہے. یہ بہت بڑا ضلع ہے. خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا. اور اس کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ میرے محتاط اندازے کے مطابق 25 لاکھ سے اوپر کی آبادی ہے. جو آخری سینسس آپ کی ہوئی تھی اس میں 15-16 لاکھ آبادی دکھائی ہوئی تھی، لیکن 5-6 سال بیچ میں گزر گئے اور اس کی آبادی لازمن جو ہے 25 لاکھ. مانسہرہ پولیس کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں. آپ وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، اور آپ خود یہاں کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. اپلیکنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ DPO کے آفس جاتے ہیں، چاہے وہ DC کے آفس جاتے ہیں. آپ نے اپنی کچہریاں دیکھی ہوں گی، چاہے آپ ریونیو آفس جائیں، کسی بھی پٹواری کرا کے دے رہا ہے، مجھے اس نے اسٹامپ پیپر پہ زمین دی ہوئی ہے، مجھے ایک جگہ کا فرد دیا ہوا ہے، زمین ادھر ہے ہی نہیں، مجھے ادھر قبضہ نہیں دلوا رہے ہیں، میری خانگی تقسیم نہیں ہو رہی. تو یہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک الگ الگ کام ہے، آپ سب کو پتہ ہے. یہ بنیادی طور پہ کام ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا. پولیس کا کام تب آتا ہے کہ خدا نخواستہ اس پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، اگر کوئی بندوقوں کے ساتھ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے، یا ہمیں کوئی ڈائریکشنز آ جائیں عدالتوں کی طرف سے یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وہاں پہ پولیس کا رول شروع ہو جاتا ہے. ڈائریکشن ہو، عدالتوں کی ڈائریکشنز ہوں، اس پہ من و عمل درآمد ہو. کسی کا اسٹے آرڈر ہے، کسی کے ڈیمارکیشن کا مسئلہ ہے، اس کو پولیس کی سیکیورٹی چاہیے. کسی کی ایجیکٹمنٹ ہے جس کو اردو میں دخل کہتے ہیں، دخل کا معاملہ ہو تو اس میں پولیس کی پروٹیکشن چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ پولیس کے ڈومین جو ہے وہ منشیات کا ہے مانسہرہ میں. اور اس کی بھی بہت زیادہ ریزنز ہیں. ایک تو انفلیشن، جس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، تو لوگوں کو ایزی پیسہ کمانے کے لیے اسی منشیات کے سیلنگ کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ ڈرگ پیڈلرز بن جاتے ہیں. اس میں پولیس کی بھی بے شک بہت زیادہ کمزوریاں ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ ہمارے گروپس میں اور ہمارے پیجز پہ دیکھتے ہوں گے کہ پولیس نے فلانے کو پکڑ لیا اور فلانے کو پکڑ لیا. میں آپ کو صرف 2 مہینوں کی فگر بتاؤں تو وہ آلموسٹ 150 بندہ ہم نے پکڑا ہے 2 مہینوں میں. 150 بندوں کا مطلب یہ ہے کہ 150 پرچے ہم نے کیے ہیں. آپ کے ذہن میں پھر یہی کویشچن ہوگا کہ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا. یہ ہماری ناقص تفتیش کی وجہ سے پھر نکل آتے ہیں، پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ایفیکٹو کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی. بعض یہ شکایتیں ہوتی ہیں بعض جگہوں سے کہ جو ریئل ڈرگ پیڈلر ہیں اس کے پیچھے پولیس نہیں جاتی، جو صرف پینے والے ہیں ان کو پکڑتی ہے. اکثر اسی طرح ہی ہوتا ہے. جو جینون ڈرگ سیلرز ہیں، منشیات فروش ہیں، ان کو پولیس نہیں پکڑتی. لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ لسٹیں ہم وقتاً فوقتاً بناتے بھی ہیں، اب کارروائیاں بھی کرتے ہیں. رات کو اب اتنی سخت بارش میں ہم نے ڈوڈیال کا نام آپ نے سنا ہوگا، ڈوڈیال میں آپریشن کیا ہے اور ٹارگیٹڈ. ہم ہر کسی کے گھر میں نہیں گئے. شاید آپ کے دوستوں کو، یہ میڈیا کے دوستوں کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو، ہم نے 15-20 گھر جو بڑے ڈرگس پیڈلرز ہیں ان کے خلاف ہم نے کارروائیاں کی ہیں. کچھ دن پہلے ہم نے ادھر لمبر کوٹ میں کیا ہے، کل ہم نے ترنگڑی میں بفا میں آپریشن کیا تھا، آج ہم نے بفا میں کر رہے ہیں. تو یہ کہ ہم وقتاً فوقتاً ہم اپنے رسپانسبلٹی سے غافل نہیں ہیں. ہم اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مانسہرہ پولیس کوئی سوئی ہوئی ہے. ہمیں جہاں سے شکایت ملتی ہے ہم پہلے تصدیق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کارروائی کرتے ہیں. ہاں، ہماری کارروائی میں، ہماری پرفارمنس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری نیت انشاءاللہ العزیز خالص نیت ہے. اور ہم جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، جو روگ ایلیمنٹس ہیں، جو ڈرگ پیڈلرز ہیں، جو یہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں،
ان کے خلاف ہمیشہ سے مانسہرہ پولیس نے کام کیا اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گی انشاءاللہ۔ تیسرا ایشو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ کچھ دنوں میں مانسہرہ میں مرڈرز بہت زیادہ ہو گئے، اور یہ میں سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتا ہوتا ہوں کہ یہ مانسہرہ پولیس کی غفلت ہے اور مانسہرہ پولیس کی غفلت ہے۔ تو یہ سارے میرے بزرگ، میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک بھائی اٹھتا ہے دوسرے بھائی کو مارتا ہے تو اس میں مانسہرہ پولیس کی غفلت کہاں سے آ گئی؟ اگر ایک شوہر اٹھتا ہے ایک بندہ اور اپنی بیوی کو گھر کے اندر مارتا ہے تو اس میں مانسہرہ پولیس کی کیا غفلت ہے؟ اگر شاہ نواز چوک میں ایک فضول سے ایشو پہ، وہ میں اس فورم پہ ایشو کا بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنا گندا ایشو ہے، لچے لفنگے ایک دوسرے پہ فائرنگ کرتے ہیں اور ڈبل مرڈر کرتے ہیں، تو اس میں کہاں پہ مانسہرہ پولیس کی غفلت ہے؟ ہم سب کو بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم، من حیث القوم اور مانسہرہ کے باسیوں کی حیثیت سے یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی عدم برداشت ہم میں آ گئی ہے یہ میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھی، کہ معمولی تو تکرار پہ، معمولی مسئلے پہ آپ ایک دوسرے پہ فائر کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، تو یہ تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اتنے قتل تو یہ امریکہ اور اس میں بھی نہیں ہو رہے ہیں جتنے ادھر شروع ہو گئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ مانسہرہ پولیس کی اگر میں آپ کو پروگرس دکھاؤں تو ہمارے ٹوٹل 27 مرڈر پچھلے 1 مہینے میں ہوئے ہیں، 40 دنوں میں، اور الحمدللہ تمام کیسز ٹریس ہیں، تمام ملزمان اریسٹ ہیں، اور اس میں کوئی بھی اس طرح کا کیس نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی پولیس کی غفلت ہے۔ آپس کی دشمنی، عدم برداشت اور خانگی تصادم، رشتوں پہ لڑائی، رستے پہ لڑائی اور معمولی کاروبار لین دین کی لڑائی اور اس طرح کی چیزوں پہ قتل ہو رہے ہیں۔ تو میں اس فورم کی حیثیت سے، یہ جتنے میرے صحافی بھائی آئے ہوئے ہیں ان کی فورم سے کے توسط سے میں تمام مانسہرہ کے لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج میری علماء کرام کے ساتھ بھی میٹنگ کی، کہ خدا را برداشت کا مظاہرہ کریں۔ جو ہمارے ڈیفرنٹ فورم بنے ہوئے ہیں، آپ پولیس کو درخواست دے سکتے ہیں، آپ PLC میں جا سکتے ہیں، آپ DRC کو درخواست دے سکتے ہیں، آپ عدالت جا سکتے ہیں، لیکن غیر قانونی اقدامات کبھی بھی نہ اٹھائیں۔ ایک قتل پورے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے، جو قتل ہوتا ہے اس کا خاندان بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور جو قاتل ہے اس کا بھی خاندان تباہ ہو جاتا ہے، وہ پروکلیم اوفینڈر ہو جاتا ہے، ایبسکونڈ کر جاتا ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، اس کے بچوں کی تعلیم تباہ ہو جاتی ہے، اس کی پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ جو زمینوں کے مسئلے ہیں ان میں ہم نے کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں ایز اے مانسہرہ پولیس ہیڈ، اس میں آپ تعدیبی کارروائیاں کیا کریں، پریونٹیو میجرز کیا کریں۔ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ زمینوں کے مسئلے کی وجہ سے دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، آپ DRC بھجوائیں ان کو۔ جہاں پہ لگتا ہے کہ اس سے قتل مقابلہ ہونے کا خدشہ ہے تو آپ اس کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ ویسے ہی چھوڑیں گے تو یہی حالت ہوگی جو ادھر اکثر حصوں میں مانسہرہ کے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بالا کوٹ میں باپ اٹھائے معمولی تو میں پہ اپنے بیٹے کو گولی مار دی، ینگ بیٹا 17-18 سال اس کی ایج۔ تو یہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ ہمارے مانسہرہ پولیس کی جو رسپانسبلٹی ہے انشاءاللہ العزیز ہم 16 انے اس کو ادا کرتے رہیں گے، اور میرٹ کے ساتھ۔ میرے پاس جو بھی کمپلیننٹس آتے ہیں ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے، اور یہ ہماری ڈائریکشنز بھی ہیں تمام پولیس اسٹیشنز کو، کہ آپ کوشش کریں کہ میرٹ پہ فیصلے کریں۔ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوگنیزیبل اوفینس ہے ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ جو پراپرٹی کے ایشوز ہیں اس میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے، ہمارے پاس ریونیو ریکارڈ نہیں ہوتا، ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ پہ۔ ریونیو ریکارڈ کے آنے تک بڑا گمبھیر مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا سیول سوٹ چل رہا ہوتا ہے، کسی کو اور مسئلے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک ہمارے پاس ریونیو ریکارڈ نہیں ہوتا تب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، اور نہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔
کسی کا مسئلہ کورٹ میں چل رہا ہوتا ہے. تو جب ایک مسئلہ سے ان دشمنیوں سے دور رہیں. یہ آپ کی نسلیں تباہ کر رہے ہیں اور آپس میں آپ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ عدم برداشت ہے اور اسلحے کا استعمال. مانسہرہ پولیس کی بالکل کلیئر کٹ پالیسی ہے. اسلحے کا جہاں پہ بھی نمائش ہوگی ان کے خلاف ہم کارروائی کریں. ہمارا کانسٹیبل ہے, اس کا نکاح ہوا ہے, اس کے دوست فائرنگ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کانسٹیبل کو پکڑ کے لیں اور اس پہ پرچہ بھی دیں اور اس کو سسپینڈ کر دیں. جب ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بدماشی کرے, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ زمینوں پہ قبضے کرے. اور یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. آپ کی جتنی اپلیکیشنز ہمیں ملی ہیں, ہم نے میرٹ پہ کوشش کی ہے کہ ہم فیصلے کریں, ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. دوسرا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ ٹنٹڈ گلاسز اور یہ جو بغیر نمونے کے نمبر پلیٹس اور رجسٹریشن پلیٹس لگاتے ہیں, چاہے وہ جو بھی ہو, ہم شروع کرا کام نہیں چلے گا کہ وہ ISP بیچ رہا ہے اور بیچ مانسہرہ کے شہر میں رہ رہا ہے, وہ چرس اور ہیروئن بیچ رہا ہے اور وہ دڑلے سے گھوم پھر رہا ہے. یہ کام نہیں چلے گا. چاہے وہ پھر ہائی کورٹ جائے یا سپریم کورٹ جائے, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن اس میں آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے. ایسا نہ ہو آپ پھر پریس کانفرنس کرنے بیٹھ جائیں اور سوشل میڈیا پہ تقریریں شروع کر دیں کہ وہ فلانے کا گھر اس نے کر دیا اور ڈمکانے کا کر دیا. یہ تب تک ممکن نہیں ہے. FIR سے کام نہیں چلے گا. اگر FIR سے کام کر چلنا ہوتا تو ابھی مانسہرہ میں کوئی منشیات فروش نہ ہوتا. سب پہ 8-8, 10-10 پرچے ہو چکے ہیں. تو آپ کی سپورٹ ہے میرے ساتھ. یہ آپ کی سپورٹ چاہیے. انشاءاللہ کل سے ہم اس پہ آپریشن شروع کر رہے ہیں اور میں منشیات فروشوں کو کھلا چیلنج دے رہا ہوں اس فورم سے کہ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے یا تو نکل جائیں یا میں آپ کو زبردستی نکالوں گا. اور میں اپنی پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے صحیح کارروائی نہیں کی اور مجھے پتہ چلا کہ کوئی کسی منشیات فروش کی پشت پناہی کر رہا ہے تو وہ مانسہرہ میں نہیں, وہ پھر پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اس کا میں کسی مخصوص گروپ کا یا گروہ کا DPO نہیں ہوں. میں کسی سیاسی پارٹی کے اس پہ نہیں آیا ہوں. میں کسی پٹھان اور ہزارے وال اور سواتی اور گجر کے اس پہ نہیں آیا ہوں. میں آپ سب کا DPO ہوں, آپ سب کا بھائی ہوں. یہ جو سٹی میں سیف سٹی پروجیکٹ کا آپ لوگوں نے کہا تو یہ تو بڑی خوشائند بات ہے. یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ اسی ہفتے میں یا نیکسٹ ویک میں ہم مل بیٹھ کے یہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ملک شکیل صاحب نے بھی کہا ہے, دوسرا کدھر گئے وہ ہمارے حافظ صاحب کدھر گئے, حافظ صاحب آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ, اور یہ دوسرا گروپ جو ہے سب کے ساتھ مل کے ہم مل بیٹھ کے یہ سیف سٹی پروجیکٹ امپلیمنٹ کرائیں گے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ پیسے دے رہے ہیں. یہ بہت عام ہے سارے, اس پہ کل سے ہی شیمیل ہو یا جو بھی پنجاب سے آئے ہوں ان کو بالکل کلیئر کریں. یہ تو آپ کے بالکل اس کو کلیئر کریں, اس پہ سخت سے سخت کر رہے ہیں. بھکاری وہی گدا کر کہا کہ اوکی میں دیکھیں مجھ سے پہلے جتنے بھی ڈکیتیاں یہ مولانا صاحب نے کئی ہیں 2 کیسز, وہ میں نے آپ کو اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ وہ دونوں کیسز ہم نے ٹریس کر لیے ہیں. یہ مجھ سے پہلے کے انشاءاللہ العزیز ہم نے ٹریس کر لیے ہیں. بندے نامزد ہیں, اس کا باپ جو ہے ہم نے کوہاٹ میں اٹھایا ہوا ہے, FR کوہاٹ میں. تو ہم سے جتنی بھی انشاءاللہ کوشش ہم مانسہرہ پولیس سے ہو سکے گی ہم کریں گے. تمام کیسز انشاءاللہ ٹریس کریں گے. اسرار پول صاحب نے کہا کہ PLC, دیکھیں میں جس علاقے سے ہوں شاید آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو, میں افریدی ہوں, میں پہاڑوں سے آیا ہوں. وہاں پہ سارے معاملے ہوتے ہیں جرگوں سے آئے, لیکن یہ چور چکار اور ٹاؤٹو والے جرگے مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں.